السلام علیکم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان عزیزا حکیما صدق اللہ. ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ صدی ہجری کا پہلا ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے آپ کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے. اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پہلے قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا تھا. ہمارا ایمان ہے کہ سید ولد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں ہے، خاتم النبیین ہے، اور صرف ایک رسول ہی نہیں ہے بلکہ آخر المرسلین ہے. لہذا آپ کا مقصد بعثت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء اور رسل کا بنیادی اور اساسی مقصد بعثت ہے. لیکن چونکہ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا، مکمل ہوا ہے، لہذا آپ کے مقصد بعثت میں ایک تکمیلی اور اتمامی رنگ بھی ہونا ضروری ہے جو آپ کے لیے بابہل امتیاز ہو تمام انبیاء اور رسولوں کے مقدس جماعت میں. اسلام کا پورا قصر ایمان کی بنیاد پر قائم ہے، اور ایمان چند ماورائی حقائق کو ماننے کا نام ہے جن تک رسائی حواس ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں ہے، بلکہ جن تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے. اگر ان امور کو 3 بڑے بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیات ثلاثہ کی شکل اختیار کرتے ہیں، یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایمان بالرسالت و نبوت. ان تینوں کے مابین اگر ذرا بنظر غائر دیکھا جائے تو بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے. تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ اور متکلمانہ موشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو تا حد نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تاحال انسان کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا. اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے. البتہ ایک ہستی، ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. یہ ہستی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، لا شریک. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجے یونیک ہیں، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ ساجھی ہے نہ شریک. اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات بتمام و کمال موجود ہیں. یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہے اجمالاً ایمان باللہ یا توحید. اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا. یہ تخلیق الٹپ نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بیکار اور عبث نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق، یہ تخلیق بالحق ہے.
اور دوسرے الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے اسی نے انسان کو تخلیق فرمایا، اور انسان اس کے سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے، اشرف المخلوقات، مسجود ملائک۔ اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دنیا میں بسر کرتا ہے، اس دنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ زندگی تو در حقیقت اس کی کتاب زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی اصل کتاب زندگی موت کے بعد کھلے گی، اس کی آخری اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے، جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے، بقول شاعر موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ اس نے جو انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، تو اس سے جو دنیاوی زندگی کا حصہ جداگانہ مشکل ہوا، اس کا مقصد ہے امتحان۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے نہایت سادہ الفاظ میں ادا فرمایا، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے، اس موت کے بعد حشر و نشر ہے، جزا و سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے، جسے قرآن مجید یوم الدین سے تعبیر فرماتا ہے۔ اس دن طے ہوگا کہ انسان اپنی اس حیات دنیاوی میں اپنی سعی و جہد کے اعتبار سے ناکام رہا یا کامیاب قرار پایا، اور اس کے بعد جیسا کہ ایک خطبہ نبوی میں الفاظ وارد ہوئے، انہا لجنت ابدا او لنار ابدا، پھر اس ابدی زندگی میں یا روح و ریحان و جنت نعیم کے مزے ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخرہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، ان دونوں کے ربط سے اسلام کے تصور زندگی کا ایک خاکہ مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ گویا کہ مبدأ و معاد کا علم ہے، اس کے بغیر انسان کا حال بے لنگر کے سے جہاز کا ہے جس کے لیے کوئی سمت سفر معین نہ ہو۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کے ابتدا اور انتہا کا تعین کرتا ہے۔ انہی دونوں کو سمو دیا گیا ہے قرآن مجید کے ان حد درجے جامع الفاظ میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کے پاس سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے، امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، جانچا اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ یہ جو امتحان جس سے انسان اس حیات دنیاوی میں دوچار ہے، آخر اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی جانچ اور پرکھ کس بنیاد پر ہوگی؟ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اس ابتلاء اور آزمائش کے لیے بھیجا تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدہر کی،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں، اسے جانچیں، اسے پرکھیں، پس ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا، اسے سماعت اور بصارت کی استعدادات دے کر دنیا میں بھیجا، مزید برآں اس میں تعقل، تفکر کی صلاحیتیں رکھیں، اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کی، جیسے کہ فرمایا گیا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے بنایا اور سنوارا اور اس کی نوک پلک درست کی، اور اس میں نیکی اور بدی، خیر اور شر کا علم الہامی طور پر ودیت کر دیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اجمالی معرفت بھی ودیت کی ہے، روح انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ بھی رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے، لہذا اس کی اخروی باس پرس، اس کا جو حساب کتاب ہوگا آخرت میں، اس کی بنیادی اساس تو یہی ہے۔ گویا کہ ہر انسان مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے، اکاؤنٹیبل ہے، رسپانسبل ہے اللہ کے سامنے، خواہ کوئی نبی نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتابیں نازل نہ ہوئی ہوتی، ان استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیت ہیں، ہر انسان مکلف ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا، انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ نے انزال وحی، انزال کتب، بعثت انبیاء اور ارسال رسل کا سلسلہ جاری فرمایا، جو انسان کی انہی بنیادی استعدادات کے لیے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول اور غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آ گیا ہے تو دور ہو جائے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل و کرم ہے۔ گویا کہ نبوت اس پہلو سے رحمت ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھ لینا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں یہ رحمت باؤنڈ لیس ہو گئی ہے، اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، آپ کی رحمت تمام جہانوں کو محیط ہو گئی۔ لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، نبیوں کی آمد کے بعد، رسولوں کی بعثت کے بعد، کتابوں کے نزول کے بعد، اب محاسبہ اخروی کے لیے گویا کہ انسان پر اتمام حجت ہو گیا، انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، کوئی بہانہ وہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا کس میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تم کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ یہ عذر اگر کسی درجے میں قابل پذیرائی ہو سکتا تھا تو نبوت و رسالت کے بعد اب اس کا امکان قطعاً ختم ہو گیا۔ اس کو آپ قطع عذر سے تعبیر کریں یا اتمام حجت کا نام دیں، بعثت انبیاء اور ارسال رسل سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں گویا کہ انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسئولیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہی ہے وہ بات جو اس آیہ مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی، جسے آغاز کلام میں تلاوت کیا گیا تھا، رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے اپنے ان رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر، اہل حق کے لیے، طالبین ہدایت کے لیے، صحیح راہ پر چلنے والوں کے لیے وہ مبشر ہیں، بشارت دینے والے ہیں کہ ان کے لیے روح و ریحان و جنت و نعیم والا مستقبل منتظر ہے، اور اہل زیغ کے لیے، کج روی اختیار کرنے والوں کے لیے، گمراہی کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے وہ خبردار کر دینے والے ہیں، وارن کر دینے والے ہیں۔ مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل، اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے رسولوں کے بعد، وہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں،
محاسبہ اخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا سکیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے، وہ جس طرح چاہے حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اس نے اپنی اس باز پرس کے لیے ایک نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا ہے، اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔